جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، آج اس کی 25ویں قسط پیش خدمت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اور بھی ایک دو ان میں بہت ہی بڑی اور اہم تھیں، لیکن یہ بھی ان کے لیول کی شاید سب سے اہم ہو اس وقت تک، اور وہ یہ ہے کہ بالآخر ایک بڑی بیٹھک اپوزیشن کی وہ ہو چکی ہے، اور گزشتہ رات اسلام آباد میں ایک کلب میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اکٹھے ہو گئے، اور وہ محض اتفاق نہیں تھا، ظاہر ہے ایسے لوگ ایسے بیٹھنا اتفاق ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ کئی دنوں کی اس میں محنت شامل تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب جماعتوں کا، اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا میزبان کون تھا۔ پہلے سب سے اہم بات، کیونکہ اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے یہ ضرورت سمجھی بھی جا رہی تھی، لیکن اتحاد ہو نہیں رہا تھا، سوائے یہ دو تین جماعتیں، اور وہ ایک اس طرح آئین کے اس کے لیے بنا ہوا تھا ایک، لیکن اصل بات جو ہے وہ اس میں مین دو تین بڑی جماعتیں اپوزیشن کی وہ نہیں تھی، تو وہ اب ان کو جوڑنا اصل کام تھا، اور آپس میں بات کرنے سے مثال کے طور پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی مولانا کے ساتھ جو تحریک انصاف کی کئی میٹنگز ہوگی، لیکن بات نہیں بن رہی تھی کیونکہ مانتے ہو بیچ میں کسی کی ضرورت تھی۔ اسی طرح جماعت اسلامی تھی اور کچھ بڑی جماعتیں تھیں اپوزیشن کی، تو ایک پھر بندے نے یا ایک پلیٹ فارم پر یہ پھر ساری رات کو اکٹھی ہو گئیں، بہت ہی اس کو خفیہ رکھا گیا، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ کام ہے، ایسی خفیہ ملاقاتیں میٹنگز پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ایکسکلوسیولی پتہ چلا، اور اس وقت آپ ایکسکلوسیولی جیسے ہم بتا رہے ہیں، ساتھ آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اور اس میں شامل ہیں سب سے پہلے تو بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف، ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں عمر ایوب، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، اسد کیسر، بہت اہم نام، اصل جو سیاسی جوڑ توڑ وہ کر رہے ہیں اور اہم بندے ہیں، پھر بیرسٹر سیف، یہ پی ٹی آئی کے، پھر سب سے بڑھ کے دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ ان کی جماعت کے بڑے دوسرے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری۔ پھر جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تھی کہیں پر، پھر یہاں پر جماعت اسلامی بھی آ گئی، اور ان کے بڑے اور سینئر موسٹ نام لیاقت بلوچ تھا، اور دوسرے امیر العظیم وہ بیٹھے ہیں، پھر محمود خان اچکزئی تو پہلے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آپس میں وہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ موجود ہیں، پھر ایک اور بلوچ اہم جماعت بی این پی، بلوچستان نیشنل پارٹی، اس کے ترین صاحب جو ہیں ساجد ترین اہم نام ہیں، وہ بھی موجود، پھر جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس میں 5-6 جماعتیں ہیں چھوٹی، جیسے سندھ کی مین جماعت فنکشنل لیگ ہے پیر پگارا صاحب کی، وہ ان کے صفدر عباسی موجود ہیں، وہ ایک اہم نام ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی صاحب۔ آپ تصویر میں دیکھ لیں کہ اس کی میزبانی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کون ہیں، اگرچہ یہ کئی دنوں کی محنت تھی، ہمیں کچھ پتہ بھی لگتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی ہاف کوکڈ تھی، کوئی بات بن رہی تھی، تو ہم ایسے ہی بات کریں، آپ کو اشارے ضرور دیتا تھا، لیکن رات کو پھر بالآخر ان کی پہلی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، بہت خفیہ اس کو رکھا گیا، اور ہمیں ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے، کوئی ظاہر ہے اون اوتھ ایسی بات ہوتی کیونکہ نکلنی چاہیے، کیونکہ آپ نے حکومت کے خلاف، جس کے پاس سب طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف آپ نے ایسی بیٹھک کرنی اور الائنس بنانا ہے۔ اب آگے جو ہوا کیا، یہ کیوں بیٹھے، سب سے پہلا جو ان کا موٹیو ہے بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف یہ الائنس بننے جا رہا ہے، گرینڈ، ابھی تو نام اس کو دیں گے، وہ بھی کچھ ہمیں پتہ ہے، ناموں کا کچھ پتہ ہے، لیکن فی الحال آپ اسے گرینڈ اپوزیشن الائنس کو اس طرح کا آپ سمجھ لیں، یہ بننے جا رہا ہے،
اور طے یہ ہوا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہم جمہوریت، آئین اور عوام سے مزید کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے، اور حکومت کے خلاف اب بھرپور مل کر جو ہے وہ جد و جہد ہوگی، اپوزیشن ہوگی، اور یقیناً اس کا مقصد جو ہے آپ کو کلیئر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ساری جماعتیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کی نمائندہ نہیں، بلکہ یہ دھاندلی سے آئی، انہوں نے مینڈیٹ چرایا، اور اسی لیے یہ سارا الائنس اپوزیشن کا بنا کہ جو مینڈیٹ ہے جس کا بنتا ہے وہ اس کو واپس کیا جائے۔ اور پھر ایک اور اہم یہاں پر ڈسکس ہوا، وہ ہے عمران خان کا۔ باقاعدہ یہ طے کیا گیا کہ عمران خان سمیت جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم نے رہا کروانا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا بڑا مقصد ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے پی ٹی آئی اور کچھ جماعتوں کے لیے یہ پہلا مقصد ہوگا، لیکن ظاہر ہے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ اب جو میٹنگ رات کو ہوئی، اور آپ نے یہ ذہن میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محمد علی درانی جو ہیں وہ میزبان ہیں، اور یہ نہیں ہم کہتے ابھی کہ انہوں نے ہی سب کو کیا اکٹھا یا نہیں، لیکن بہرحال وہ میزبان تو ہیں۔ ہو سکتا ہے باقی پی ٹی آئی کا بڑا رول ہو، مولانا کا رول بڑا ہو، یا چکزئی صاحب ہیں، پھر جماعت اسلامی آ گئی، جی ڈی اے آ گیا، بلوچ جماعتیں ان میں شامل ہیں، اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ آئیں۔ تو اس لیے یہ مل جل کر ہی یہ سب کا ہے، اور ایک پلیٹ فارم پر بلا حرج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ایک دو اور ایسے میٹنگز کر کے تو اس کو انہوں نے حتمی شکل دے کے ایک نام بھی دینا ہے، اور پھر موومنٹ، باقاعدہ موومنٹ اب پتہ لگے گا حکومت کو، کیونکہ یہ موومنٹ اب جو شروع ہونی ہے، یہ ایسی جماعتیں جب ساری اکٹھی ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے ابھی تو کوئی اس طرح نکلا ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی تو پی ٹی آئی بھی اس طرح ابھی کوئی موومنٹ نہیں ہے، مولانا بھی بس جلسے کی حد تک ہیں، جماعت اسلامی بھی دیکھ لیں وہ دھرنا دیا کچھ دن وہ چلے گئے، لیکن اب جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یقیناً ٹف ٹائم حکومت کو ہوگا، اور یہ اس وقت میں ایسا اتحاد بننا یہ غیر معمولی ہے، اور اینو تسی ایزی نہیں لینا۔ لہذا جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس تو اگے ہوئے، کچھ میرے دوستوں کو بڑی پرابلم ہے اس فکرے سے، لیکن الحمدللہ یہ تو پھر آگے بڑھا جا رہا ہے، اور رکاوٹیں آتی ہیں، بیچ میں رک جاتا ہے معاملہ، اسی بھی رک جانے ہیں، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے گا تو پھر وہ خبر تو پھر خبر ہے، اور خبر ہی ہم نے دینی ہے، کوئی ایڈجیکٹیو نہیں، کوئی اس پہ لمبے تجزیے نہیں، تبصرے نہیں، یہ صرف اور صرف خبر ہے، اور خبر یہی ہے کہ ایک بڑا الائنس اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے، آلموسٹ بن چکا ہے، پہلی میٹنگ اس کی ہو چکی ہے، اور دوسری ہو سکتا ہے، دوسرا کٹ بھی چند کہہ لیں کہ بہت جلد وہ ہو، اور پھر جو مشکلات اب آئیں گی حکومت کے لیے وہ پہلے ہی ہیں۔ ایک اور خاص بات، اس سارے اکٹ کو 100% 200% عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیل میں بیٹھ کر انہوں نے یہ الائنس بنا دیا ہے، اور پورا ہمیں کچھ دن پہلے آپ کو یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ اسد کیسر صاحب کو خان صاحب نے کہا ہے کہ فٹافٹ جو ہے مولانا سے آپ معاملہ طے کریں۔ اب وہ آپس میں ہو نہیں رہے تھے، تو پھر ایسا کسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی اور جو نیوٹرل ہو، اور درانی صاحب آپ کو پتہ ہے محمد علی درانی نیوٹرل ہیں، اور ایک آپ کو یاد ضرور کرانا ہے۔ اسی طرح آپ یاد کریں شہباز شریف جیل میں تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ اپوزیشن جو نون لیگ کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک پیج حکومت کا چل رہا تھا، ایک دم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درانی صاحب شہباز شریف کو جیل میں جا کے مل لیتے ہیں، اور پھر ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں شہباز شریف جیل سے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں نواز شریف کے پاؤں پکڑ لوں گا، اسے مناؤں گا کہ سیٹ کریں سارے معاملات اپنے۔ تو اب یہ وہی درانی صاحب ہیں جو اس وقت میزبان ہیں اپوزیشن جماعتوں کے، لہذا جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے۔ اب انشاءاللہ قسطیں اب رکنی نہیں ہیں، مزید اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔